نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 13 فروری 2023 کو حیدرآباد میں ایک بڑا دل خراش واقعہ پیش آیا جب ہم نے یہ سنا کہ حیدرآباد کے ایک نجی اسکول میں ایک چھٹی جماعت کی طالبہ نے اسکول کے تیسری منزل سے جمپ لگا کر جو ہے وہ خودکشی کر لی۔ اس خودکشی سیوسائڈ کی اٹیمپٹ پہ کوشش میں اس کی جان تو چلی گئی، لیکن یہ واقعہ اپنے پیچھے بہت سارے سوالات چھوڑ گیا کہ یہ آخر ہوا کیوں، ایسی کیا وجوہات تھیں کہ اتنی چھوٹی بچی جو کہ صرف 6 کلاس کی بچی کا مطلب یہ ہے کہ 10 سال 11 سال کی اس کی عمر تھی، تو وہ اس انتہائی اقدام پر مجبور کیوں ہو گئی، ایسے کیا معاملات پیش آئے۔ اور دوسرے جو ایک بڑا سوال تھا جس پر آج ہم کوشش کریں گے، ایک بات کریں گے کہ آخر ایسے کون سے جذبات ہیں، ایسے جذبات کا یہ کیا اظہار ہے کہ انسان جو ہے وہ انتہائی اقدامات پر پہنچ جاتا ہے۔ تو آج کے ہمارے جو بنیادی سوال ہیں وہ یہی کہ اس بچی نے خودکشی کیوں کی، اور ہمارے جذبات کے اظہار کا یہ طریقہ جو آج کل معاشرے میں ہے، یہ اس کی کیا وجوہات ہے، اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو آئیے یہ واقعے کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو حیدرآباد کے ایک بڑے نجی اسکول میں اس بچی نے جو ہے وہ یہ خودکشی کی، اور پھر دوسرے دن جو ہے وہ ایک اس کا لیٹر بھی جو ہے وہ اس کی طرف سے جو لکھا گیا خط تھا وہ بھی سوشل میڈیا پر عام ہو گیا، جس سے پتہ چلا کہ والدین جو ہیں وہ اس بچی کے ساتھ جو ہے وہ ناروا سلوک رکھتے تھے، ایک امتیازی سلوک رکھتے تھے، اور اس کی دوسری بہن کے ساتھ جو ہے وہ والدین کا سلوک بہتر تھا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سلوک اچھا نہیں تھا۔ تو جس کی وجہ سے یہ ڈپریشن میں آ گئی بچی، ڈس اپوائنٹ ہو گئی، سیڈ ہو گئی، اور پھر اس نے جو ہے وہ یہ معاملات جو ہے وہ اس ایک انتہائی قدم کو اٹھایا۔ ان کے والدین کی طرف سے بھی جو ہے وہ کچھ بیانات سامنے آئے ہیں جس پر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے گھریلو تنازعات تھے، میاں بیوی کے معاملات یا کچھ اور، جس کی وجہ سے یہ بچی نے یہ قدم اٹھایا۔ تو آج کا جو بڑا اہم سوال تھا وہ یہ کہ آخر ہمارے نوجوان، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ یہ کوئی انوکھا یا پہلا واقعہ نہیں ہے، ایسے اور بہت سارے واقعات ہیں۔ اسی ہفتے ایک اور واقعہ جو پنجاب کے ایک شہر ننکانہ میں آیا کہ وہ کسی شخص نے مبینہ طور پر قرآن کی بے حرمتی کی، لوگوں نے اسے تھانے میں سے، پولیس کسٹڈی میں سے نکال کر اس کو ہلاک کیا اور اس کی لاش کو جلا بھی دیا۔ اس سے پہلے ایک حیدرآباد میں واقعہ پیش آیا قرآن کی بے حرمتی کے نام پر، اور پھر لوگوں نے کافی شور ہنگامہ کیا، توڑ پھوڑ کی۔ قصور کا واقعہ سب کو یاد ہوگا کہ ایک اینٹوں کے بھٹے پر جو ہے وہ 2 شادی شدہ جوڑا جو ہے وہ کام کرتا تھا، اس کو زندہ جلا دیا گیا۔ ملتان میں، فیصل آباد میں، اور ایسے بے شمار واقعات ہمارے یہاں ہوتے رہے۔ تو آخر ان کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک دم ہم اپنے جذبات کو اس طرح سے آؤٹ برسٹ کیوں کر لیتے ہیں؟ ہمارے جذبات جیسے لاوا پھٹتا ہے اس طرح سے نکل آتے ہیں۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ ان جذبات کو، یہ جذبات کیوں پیدا ہوتے ہیں اور ان جذبات کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات کہ بچوں میں یا نوجوان نسل میں یہ جذبات اس طرح سے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہلکی سی لڑائی ہوتی ہے، کوئی موٹر سائیکل آپس میں ہلکی سی ٹکرائی، اور جو ہے وہ نوجوان لوگ جو ہیں وہ ایک دم جو ہے وہ شدت میں آ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں آ جاتے ہیں، اور گالی گلوچ، اور اس کے پیچھے بہت سارا ٹائم جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا بچہ کوئی دہشت گرد بن گیا، کسی کے ہاں جو ہے وہ کسی نے کوئی لڑکی پر تیزاب پھینک دیا، کوئی اپنے والدین کو قتل کر رہا ہے۔ تو یہ جذبات اس طرح سے کیوں پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کے معاملات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو کہ والدین کی طرف سے ایک بڑی جو ہمارے ہاں جو مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ ہم لوگ ایک تعلیم پر جو ہے وہ بڑا فوکس کرتے ہیں، تعلیم کی اہمیت پہ بڑی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ تربیت کو بھول جاتے ہیں۔ تربیت، جبکہ ہمارے اسکول اور ہمارا گھر جو ہے وہ تعلیم و تربیت دونوں کے لیے ہیں۔ تو جیسے تعلیم ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہمارے لیے تربیت ہے۔ تو ہمیں ایک تربیت جو ہے وہ لازمی سامنے رکھنی چاہیے، چاہے کسی بھی بڑے اسکول میں جائیں، چھوٹے اسکول میں جائیں، کوئی عام اسکول ہو، پرائیویٹ اسکول ہو، پبلک اسکول ہو، لیکن اس کے اندر
ہمیں تربیت کو لازمی دیکھنا چاہیے کہ تربیت ہمارے بچوں کی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ تربیت ہوگی کیسے، کس چیز کو تربیت کہتے ہیں؟ تو اگر تربیت لفظ کی میننگ دیکھیں تو تربیت لفظ کہتے ہیں کسی چیز کو پرورش کرنے کو، کسی کی کاٹ چانٹ کر کر اس کو خوبصورت و خوب نما بنانے کو تربیت کہتے ہیں۔ یعنی ایک انسان کا بچہ ہے، یا ایک اور آسان مثال ہم یہ دیکھیں کہ جیسے ایک مالی ہے، وہ پودوں کے ساتھ کیا کرتا ہے کہ اس کے اندر فالتو جھاڑیوں کو کاٹ دیتا ہے، اس کے فالتو پتوں کو، شاخوں کو کاٹتا ہے، پودے کو خوبصورت بناتا ہے اور اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے کہ کتنی اس کی دھوپ چاہیے، کتنا پانی چاہیے، کتنی اس کو خشکی چاہیے، اس کو کہاں رکھنا ہے، وہ ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہے، ایون کہ اس کو کھاد کتنی چاہیے، اس کی جتنی ضروریات ہیں اس کا خیال رکھتا ہے۔ تو یہ اس کی تربیت یا نشو نما کہلاتی ہے۔ ہم بچوں کو اچھا کھا پلا تو رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی تربیت پر جو ہے وہ فوکس نہیں کر رہے ہوتے۔ تو تربیت میں جو سب سے پہلے جو بنیادی عنصر ہے اس میں کچھ چیزیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو انسان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ یکساں محبت رکھے، ڈسکرمنیشن نہ رکھے کہ کسی ایک بچے کے ساتھ زیادہ محبت ہے، دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کم ہے۔ یہ جو اس خودکشی کے واقعے میں بھی یہی معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، جو ڈس اپوائنٹنگ سچویشن پیدا ہوتی ہے بچوں میں، تو وہ پھر ایسے انتہائی اقدامات کی طرف جاتے ہیں۔ تو ایک تو بچوں کے درمیان میں عدل رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی عدل کا حکم دیا ہے، میزان کو قائم کیا ہے، مطلب کہ سب کے درمیان میں عدل رکھیں، مساوات کو قائم رکھیں۔ ایک بچے کے ساتھ زیادہ محبت اور دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کم محبت، ایک کو زیادہ اپریسیشن دینا اور دوسرے کے ساتھ نہ کرنا، دوسرے کو تان و تشنیع کا شکار بنا دینا، دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ غلط رویہ، بدسلوکی رکھنا یا ایسا رویہ رکھنا کہ وہ اس کے اندر غلط جذبات کو پیدا کرے۔ ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ بچوں کی جب ہم تربیت کرتے ہیں، جو ہمارا جو بنیادی جو پرائمری یونٹ ہے وہ گھر ہے، تو گھر کے اندر ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت کے اندر ان کے اندر کچھ خصوصیات پیدا کریں۔ مثلا ان کو صبر کی عادت جو ہے ان کے اندر ڈالیں، ان کو یہ سمجھائیں، ان کو یہ بتائیں اور ان کے سامنے یہ پریکٹس کریں، خود صبر کی پریکٹس کریں، عفو و درگزر کی یعنی معاف کرنے کی، کچھ چیزوں کو نگلیکٹ کرنے کی، نظر انداز کرنے کی ان کے اندر عادت ڈالیں، اور دوسرا ان کو سچ بولنے کی جو ہے وہ عادت ڈالیں۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو کہ انسان کے کریکٹر میں، انسان کی شخصیت کو بہتر بنانے میں انتہائی اہم قدم جو ہے وہ اٹھاتی ہیں۔ ان چیزوں کو ہمیں گھر کے اندر خود پریکٹس کرنا ہے، یہ صرف وہ کہنا نہیں ہے، پریکٹس کرنا ہے، کیونکہ بچے کیا کرتے ہیں کہ جو ان کے اندر ذہن کے اندر جو تصویر بنتی ہے اسی کے مطابق ری ایکشن کرتے ہیں۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں، جو پرسیپشن قائم ہوگی اس پرسیپشن کے مطابق جو ہے وہ ہم اپنا ری ایکشن دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ پرسیپشن کیا ہے کہ صبر کس طرح سے کرنا ہے، یہ ہمارے اندر ایک ذہن میں ایک تصویر بن جانی چاہیے۔ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ دال لے کر آؤ، اب دال کا مطلب کیا ہے، فوراً ہمارے ذہن میں آئے گا کہ دال کس کو کہتے ہیں، اس کی شکل، اس کی تصویر ذہن میں آئے گی تو ہم وہ چیز جو ہے وہ اٹھا کر لے کر آ جائیں گے۔ ایسے ہی ہمیں بچوں کے ذہن کے اندر یہ تصویر بنانی ہے کہ صبر کس کو کہتے ہیں، عفو کس کو کہتے ہیں، درگزر کس کو کہتے ہیں، سچ بولنا کس کو کہتے ہیں۔ ہم بچوں کے سامنے ایسے معاملات خود جو ہے وہ پیش کریں، اس کی تصویر، اس کی عکاسی کریں، تو پھر جو ہے وہ بچے ان کے ذہن کے اندر وہ چیزیں بیٹھیں گی تو پھر آگے ان کا وہ ری ایکشن بھی ویسا ہی ہوگا جیسی اس کی ذہن میں وہ چیزیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ تیسری جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ کہ بچوں کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ بہتر رکھیں، ان کے ساتھ ڈسکشنز کریں، ان کے جو بھی احساسات ہیں، جو ان کی فیلنگز ہیں، ان کو جو ہے وہ انہیں بیان کرنے کا موقع دیں۔ ان کے جیسے ہر انسان کے اندر غصے کے جذبات بھی ہوتے ہیں، ہر انسان کے اندر محبت کے جذبات بھی ہیں، اس کے اندر شرمندگی کے احساسات بھی ہوتے ہیں، تو ان احساسات کو بچوں کے ساتھ یہ شیئر کریں کہ بچوں کو یہ موقع دیں کہ وہ ان کو شیئر کریں، بلکہ بجائے اس کے کہ ہم ان کے غصے کو دبا دیں، ان کی نفرت کو دبا دیں، ان کی محبت کو دبا دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں انہیں کو موقع دیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کے جو احساسات ہیں وہ انہیں جو ہے وہ ہم مکمل طور پر ان کے ساتھ ڈسکس کریں اور ان کی رہنمائی بھی کریں، ان کی مدد کریں، ان سے سوالات کریں، وہ جو جوابات دیں اس کی اپریسیشن بھی کریں۔
اس کے مطابق جو ہے وہ ری ایکشن کریں، ان کے مشورے ان سے لیں، ان سے مشورے سنیں اور پھر اس کی اصلاح بھی کریں، تصحیح بھی کریں اور ان کے مشوروں پر عمل بھی کریں۔ جیسے چھوٹی چھوٹی باتیں کہ آج ہم نے شادی پہ جانا ہے تو کس ٹائم نکلنا چاہیے، بچوں کے ساتھ مشورہ کریں، کیا پہن کر جانا ہے، بچوں کے ساتھ مشورہ کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے ریلیشن شپ جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ جب ریلیشن شپ مضبوط ہوں گے تو بچے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، یعنی وہ جو بچے جو چیزیں چھپاتے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ جب وہ والدین سے چیزیں چھپانے لگ جاتے ہیں تو وہ پھر جا کے یا تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا پھر جو ان کے سمجھ میں آتا ہے اس کے مطابق پھر وہ ری ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اکثر اوقات کیا ہے کہ ان کے اتنی زیادہ عقل یا تجربہ نہ ہونے کی بنا پر بہت سارے بچے پھر غلط حرکتوں میں غلط ری ایکشن دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ایک ہیلدی ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم کریں، ایک ہیلدی تعلق ہونا چاہیے ماں باپ کا بچوں کے ساتھ۔ جب گھر کے اندر ہی ایک ہیلدی ریلیشن شپ ہوگا، بچے گھر کے اندر اچھی تربیت پائیں گے تو وہ باہر بھی معاشرے کے اچھے فرد بن سکیں گے۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ سپریشن اور ری اپرائزنگ کرنی چاہیے، یعنی سپریشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اسٹاپ سپریشن ہونی چاہیے کہ کسی کے جذبات کو دبا دینا نہیں ہونا چاہیے، اس کو پورا موقع دیں، اس کے جذبات کے ساتھ اس کے ساتھ بات کریں، وہ اپنے جذبات کا اظہار کرے۔ جیسے ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں میں نے فلاں جگہ شادی کرنی ہے تو ماں باپ جو ہے نا فوراً اس کو ٹوک دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، اس کو جو ہے وہ منع کر دیتے ہیں۔ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ڈسکشن کریں، اس سے پوری باتیں سنیں، کیوں کرنی ہے، کیا معاملات ہیں، کیا وجوہات ہیں، پھر اس کو جو ہے وہ آپ ڈسکشن کے ذریعے اس کو سمجھائیں کہ کیا اس میں خرابی ہے، کیا معاملات ہیں، آگے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کیریئر کے حوالے سے، بچے کی پسند ناپسند کے حوالے سے، جب اس کو سپریشن کو ہم اسٹاپ کر دیں گے اور اس کی جو ہے وہ ری اپرائزنگ کریں گے، یعنی اس کی خود تشخیصی میں اس کو مدد دیں گے کہ اس کو یہ خود فیصلہ کرنے میں اس کی ہیلپ ہو جائے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، بچے نے کرنا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ پریکٹس بھی اس کو یہ کروائیں، مائنڈ فل پریکٹس کروائیں کہ صحیح کام کس طرح سے کرنا ہے، تجزیہ کرنے کی پریکٹس کروائیں۔ مثلا شادی میں لے جائیں تو واپس آ کر اس سے یہ سوالات کریں کہ شادی کیسی تھی، لوگ کیسے تھے، دولہا کیسا تھا، دلہن کیسی تھی، کھانا کیسا تھا۔ جب یہ سارے سوالات کریں گے، ڈپارٹمنٹل اسٹور میں چلے جائیں، وہاں اس سے جو ہے نا وہ پھر بعد میں سوالات کریں کہ وہاں کیا دیکھا، کون سی چیز کہاں پر تھی، ان کے ریٹس کیا تھے۔ اس طرح سے یہ سارے جب ہوں گے تو وہ بچہ جو ہے وہ تجزیہ کرنا سیکھے گا۔ تجزیے سے اس کو صحیح اور غلط، رائٹ اینڈ رانگ کی جو ہے وہ اس کو تشخیص ہو جائے گی، وہ اس کو پتہ چلے گا اور پھر اس کے مطابق وہ فیصلہ کر سکے گا۔ اس طرح سے پریونٹ ایموشنل آؤٹ برسٹ جو ہے وہ بھی کرنا چاہیے، یعنی بچوں کے ایک دم جو جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اس پر جو ہے وہ کنٹرول کرنا سکھانا چاہیے، اور اس کی پریکٹس اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ بچوں کے جو جذبات ہیں اس پر آپ بات چیت جب ہم کریں گے تو وہ ایک دم پھر جذبات بھڑکیں گے نہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور پھر وہ فوراً جا کر جو ہے وہ ایسی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں جن سے جو ہے وہ معاشرے کو نقصان پہنچتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں کہ بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ جتنا بہتر ہوگا، جتنا ہمارا رویہ اس کے ساتھ ہیلدی ریلیشن ہوگا، ڈسکشن والا رویہ ہوگا، ایون کہ استاد جو ہیں، جو اسکول ہیں وہاں پر بھی ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ کا جتنا اچھا ریلیشن ہوگا اتنی زیادہ جو ہے وہ ہم اپنے میسج کو دے سکتے ہیں، اتنے اچھا اس کی تربیت کی جا سکتی ہے۔ تو یہ چند چیزیں جو میرے خیال میں تھیں کہ ان کو ہم اپنے پریکٹس میں لے کر آئیں، اپنے معاشرے میں لے کر آئیں، تو یہ بہت ساری جو ہمارے جو برائیاں جو پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں اس پر ہم آؤٹ کم کر سکتے ہیں، اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے جو جذباتی ہیجان کا شکار ہو جاتے ہیں ان سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ، اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا، اپنے دوستوں کا، اپنے معاشرے کا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔